ہے. کوشش رہے کہ اس پرآشوب ماحول میں کہیں یہ محبت ہم سے چھن نہ جائے. ہمیں نہیں معلوم کہ دشمن کتنی کوشش کر رہا ہے کہ اس محبت علی کو دلوں سے نکال دیا جائے. لہذا کوشش رہے کہ یہ محبت دل سے نہ نکلے، چونکہ علی کی محبت اگر دل سے نکل گئی تو پھر زندگی سوائے موت کے اور کچھ نہیں ہے. چل پھر لینے کو حیات نہیں کہا جاتا، بول لینے کو زندگی نہیں کہی جاتی. زندگی وہ ہے کہ جس دل میں علی کی محبت ہے. لہذا ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی ہوگی کہ علی کی محبت دل سے نہ نکلے. اس پرآشوب ماحول میں، اس ٹف کنڈیشن میں ہمیں اگر کسی دامن کو تھامے رہنا ہے تو وہ علی کا دامن ہے، چونکہ علی ہمیں اس ماحول میں گمراہ ہونے سے بچائیں گے. اس پرآشوب ماحول میں اگر کوئی ذات ہمیں بچا سکتی ہے، ہمیں طوفان سے بچا سکتی ہے، نکال سکتی ہے، تو علی کی ذات ہے. اور یہ بات میں اپنے جانب سے نہیں بیان کر رہا ہوں. ایک مقام پر عمار یاسیر سے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عمار، دیکھو اگر پوری دنیا ایک جانب جا رہی ہو اور علی ایک راستے پہ جا رہے ہو تو تم پوری دنیا کی فکر نہ کرنا، تم فقط یہ دیکھنا کہ علی کدھر جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ علی تمہیں گمراہ نہیں ہونے دیں گے، علی تمہیں حق سے دور نہیں ہونے دیں گے. لہذا پیغمبر نے فرمایا عمار یاسیر علی کے پیچھے جاؤ. اور یہی وجہ تھی کہ سلمان نے علی کی پیروی کی تو ایمان کے کس درجے پر پہنچے. ابو ذر نے کس حیثیت سے پیروی کی مولا کائنات کی کس درجے پر پہنچے. مقداد نے کس طریقے سے علی کی پیروی کی کس مقام پر پہنچے. لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم علی کا دامن نہ چھوڑے. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. کوئی دوسرا شخص ہے ہی نہیں کہ جو علی کے علاوہ ہے اور کہے کہ ہمارے ساتھ حق ہے. اور یہی دھوکہ جنگ صفین میں لوگوں نے کھایا. اگر قرآن علی کے ساتھ ہے تو یہ آپ کو ہدایت دے گی، لیکن اگر قرآن علی سے جدا ہو کر کسی نے استعمال کیا تو یاد رکھیے گا. اس لیے مولا کائنات نے جو خوارج نے ایک کلمہ استعمال کیا تھا کہ کوئی حکم نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے لیے جنگ صفین میں، تو مولا کائنات نے کہا تھا کہ یہ کلمہ حق ہے لیکن اس سے ارادہ باطل کر دیا گیا. کہا لا حکم الا للہ، حکم نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے لیے. مولا کائنات نے کہا کہ جو کلمہ یہ استعمال کر رہے ہیں یہ بالکل حق ہے لیکن اس سے باطل کا ارادہ کیا جا رہا ہے. کیوں؟ چونکہ علی کا ساتھ نہیں ہے. لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ علی کے ساتھ نہ چھوٹنے پائے. اور علی کو کسی بھی میدان میں آپ دیکھیں میرے دوستوں، کسی بھی میدان میں دیکھیں علی سب سے آگے نظر آئیں گے، علی اول نظر آئیں گے. یہ کوئی خطابی جملات نہیں ہے میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. علی ہر میدان میں آگے نظر آئے، چاہے عبادت ہو، چاہے عدالت ہو، چاہے شجاعت ہو، چاہے سخاوت ہو، علی ہر میدان میں آگے نظر آئے. آپ عبادت میں دیکھ لیں، ارے جس کی ایک ضربت، پیغمبر نے کہا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی فقط ایک ضربت عبادت ثقلین سے افضل ہے. اور یاد رکھیے وہ علی اگر محراب عبادت میں آئے اور عبادت کرے تو پھر اس کی عبادت کی کیا حال ہوگا. امام نے ایک مقام پر فرمایا کہ اس میں چیک کریے گا کہ ہم کون سے عابد ہیں. امام نے نہج البلاغہ میں ہی ایک جگہ فرمایا، امام نے عابدوں کی جو عبادت کرتے ہیں ان کی 3 حالت بیان کی. امام نے کہا کہ ان قوما عبدوا اللہ رغبۃ، ایک قوم وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے جنت کی لالچ میں. ہوتا کیا ہے کہ نماز پڑھنے جوانی پوری گزر گئی، عالم ضعیفی آ گئی، اب اس میں کوشش یہ رہتی ہے کہ عبادت کر لی جائے لہذا جنت مل جائے. امام نے کہا کہ ایک قوم یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے فقط اس لالچ میں کہ جنت مل جائے، حصول جنت میں. امام نے کہا کہ فَتِلْكَ عِبَادَةُ التُّجَّارِ، یہ تاجروں والی عبادت ہے. اب تاجروں کی کنڈیشن آپ کو معلوم ہے، تاجر ہوتے کیا ہے؟
جہاں بینیفٹ ہوتا ہے وہاں تجارت کی جاتی ہے، جہاں گھاٹا ہوتا ہے وہاں سے ہاتھ اٹھا لیا جاتا ہے۔ لہذا اس قوم کے امام نے کہا کہ یہ تاجروں والی عبادت ہے۔ ایک امام نے اور بتائی، کہا ان قوما عبدوا اللہ رہبۃ، ایک قوم وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے دوزخ کے خوف میں۔ بھائی نماز چھوٹ جائے کہیں جہنم میں نہ چلے جائیں، لہذا ابھی زیادہ رات نہیں ہوئی جماعت میں، بیدار رہیے، ابھی تو 9:30 بج رہا ہے، آپ لوگ ایک دم خاموش ہیں۔ کہا کہ ان قوما عبدوا اللہ رہبۃ، ایک قوم وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے خوف کی وجہ سے۔ کہا کہ فتل کا عبادت العبید، یہ غلاموں والی عبادت ہے۔ آپ کو غلاموں کی بھی کنڈیشن معلوم ہے، غلام ہمیشہ اپنے مالک کی طرف دیکھتا ہے، اگر مالک کہیں صرف نظر کر لے تو پھر یہ کام میں سستی کرنے لگتا ہے، چونکہ خوف دور ہو گیا۔ جب مالک کی نظر کرم ہوتی ہے تو پھر کام پہ لگ جاتا ہے۔ لہذا امام نے کہا کہ یہ قوم وہ ہے کہ جو غلاموں والی عبادت کرتی ہے۔ لیکن امام نے کہا کہ ایک قوم اور ہے، ان قوما عبدوا اللہ شکرا، ایک قوم وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے نعمت کے شکر کے لیے۔ امام نے کہا کہ فتل کا عبادت الاحرار، یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے۔ ایک سلوات پڑھ کر اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تین حالت بتائیے امام نے عبادت کرنے والوں کی، ایک خوف کی وجہ سے، ایک لالچ کی وجہ سے، ایک شکر کی وجہ سے۔ کیا مولا کائنات بھی انہی چیزوں کے لیے عبادت کر رہے تھے؟ آیا لالچ کے لیے؟ بولیے، لالچ کے لیے یا خوف کے لیے یا شکر کے لیے؟ ہاں شکر تھا، لیکن امام نے ایک مقام پر فرمایا الہی ما عبدتک خوفا من عقابک، اے پروردگار میں نے تیری عبادت تیرے عذاب کے خوف سے نہیں کی، وَلَا طَمَعًا مِّن ثَوَابِكَ، اور تیرے ثواب کی لالچ میں بھی نہیں کی۔ تب کس لیے مولا نے کی؟ کہا لیکن وَجَدْتُكَ أَهْلًا لِلْعِبَادَةِ، میں نے تجھے عبادت کے لائق پایا فَعَبَدْتُكَ، بس میں نے تیری عبادت کی۔ یہ مولا کائنات کی عبادت ہے، میں نے تجھے عبادت کا اہل سمجھا لہذا میں نے تیری عبادت کی۔ اگر یہ تصور، یہ کانسیپٹ اگر ہم بنا لیں کہ خدا عبادت کا اہل ہے تو پھر ممکن ہی نہیں ہے کہ صبح میں فقط 4 لوگ آئیں نماز پڑھیں، ہوگا ایسا؟ پھر ممکن ہی نہیں ہے کہ نماز مغرب میں تمام لوگ ہوں، نماز فجر میں 4 نفر ہوں، ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر اہل سمجھا جائے، ہوتا کیا ہے کہ ہم زبانی دعویٰ بہت کرتے ہیں، ہم زبان سے کہتے ہیں کہ ارے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کون عبادت کرتے ہیں، عورتیں بھی سنیں، وہ بھی خیال رکھیں۔ ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں عبادت کے لائق ہے، ہوتا ہی زبان سے یہی بولا جاتا ہے، لیکن اصل مرحلہ وہ آتا ہے کہ جب میدان عمل میں اترے انسان، ایک جنگجو، ایک سپاہی محلے میں شہر میں آ کے کہے کہ ارے میں اسے پچھاڑ دوں گا، اسے مار دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، گور صاحب سپاہی، اور میدان میں اتار دیا جائے اور فرار کرے تو بتائیے کیا کریے گا؟ اس کو ملامت کریے گا نا، بھائی تو بول اتنا رہا تھا لیکن میدان جنگ میں جب داخل ہوا تو فرار ہو گیا۔ تو لہٰذا اصل بات یہ ہے کہ میدان عمل میں ہم کتنے تیار ہیں۔ میدان عمل نماز فجر ہے، آئیے مسجد میں، مسجد کاٹتی تھوڑی ہے، کبھی سنا کہ مسجد نے کسی کو کاٹ دیا؟ نہیں، پھر بھی نہیں آتے۔ اصل دیکھیں کسی کو نشانہ وغیرہ نہیں بنا رہا ہوں میں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ مسجدوں کو آباد کریے، لہٰذا آپ آباد رہیں گے۔ مسجدیں اگر ویران ہو جائیں تو خدا کی قسم آپ آباد نہیں ہو سکتے، لہٰذا یہ مسجد بنانے والا چلا گیا، آباد آپ کو کرنا ہے، لہٰذا کوشش رہے کہ نماز فجر میں حاضر ہو۔ مسجد کاہے کے لیے بنائی گئی ہے؟ دیکھنے کے لیے بنائی گئی ہے؟ نہیں، مسجد میں عبادت کے لیے، مسجد سجدے کی جگہ، لہٰذا کوشش رہے کہ ہر وقت کوئی عذر موجہی ہے تو بات الگ ہے، وہ میٹر الگ ہے، لیکن کوئی عذر نہیں ہے، آپ سحری کے لیے اٹھ رہے ہیں، آدھا گھنٹہ وقفہ مل رہا ہے، اس کے باوجود بھی جو پیش امام ہے وہی اگر اذان بھی دے وہی نماز پڑھے، یعنی ڈیوٹی پہ رکھ لیا ہے اس کو، یہی اذان بھی دے، یہی نماز بھی پڑھا ہے، یہی اعمال بھی کر رہا ہے۔ بھائی آپ بھی تو کسی کے لیے ہیں کہ نہیں ہے؟ لہٰذا کوشش رہے کہ مسجدوں میں حاضر ہو۔ میرے عزیزوں، میں ذکر کر رہا تھا کہ علی ہر میدان میں آتے ہیں،
ایکسپٹ کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ علی ہر میدان میں آگے، چاہے عبادت ہو، چاہے عدالت ہو، چاہے شجاعت ہو، چاہے سخاوت ہو، چاہے علم ہو۔ عدالت سنیے علی کی کیا ہے، بس 2 جملے عدالت کے اوپر۔ مولا کائنات سے کسی نے کہا کہ مولا آپ کو تو معلوم ہے کہ ابن ملجم آپ کو شہید کرنے والا۔ سنیے عدالت امیر المومنین، ہمیں اگر پتہ چل جائے کہ گوہر صاحب ہمیں کل مارنے والے ہیں سبحان اللہ، تو ہم انہیں ابھی رات ہی میں کہیں بند کروا دیں گے، کل یہ مجھے مارنے والے ہیں، کل میرے اوپر حملہ کرنے والے ہیں۔ کسی نے مولا کائنات سے کہا کہ مولا آپ کو معلوم ہے کہ ابن ملجم آپ کو شہید کرنے والا ہے، تو آپ اس سے مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ علی کا جملہ سنیے، علی نے کہا کہ علی جرم سے پہلے سزا نہیں دیتا۔ سبحان اللہ۔ علی جرم سے پہلے سزا نہیں دیتا، یہ علی کی عدالت تھی۔ جب ابن ملجم کو سامنے لایا گیا مولا کائنات کی، جب ضربت لگ گئی مولا کائنات کے سامنے ابن ملجم کو لایا گیا، تو امام مولا کائنات نے امام حسن کو وصیت کی، یہ بھی عدالت، کہا بیٹا حسن ابن ملجم کو ایک ہی ضربت مارنا۔ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ زیادہ سزا دی جائے، اسے زیادہ ضربتیں مارے جائے، لیکن علی کی عدالت نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ ایک ضربت سے زیادہ ابن ملجم کو مارا جائے۔ لہٰذا یہ علی کی عدالت تھی، علی کی عبادت، علی کی عدالت، علی کا شجاعت، علی کی شجاعت، علی کا علم کیا تھا؟ توجہ رکھیں، علی کا علم، علی کی شجاعت کیا تھی؟ لوگوں نے علی سے خلافت چھینی، لوگ لٹیرے تھے، علی سے خلافت چھینی، لیکن پورے کوفے میں، پورے مدینے میں، پورے مکے میں، پورے عرب میں کسی کے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ کوئی علی سے ذوالفقار چھینے، کوئی علی سے منبر چھینے۔ جو ذوالفقار وہی لوگ لے گا جو شجاع ہوگا، اور علی سے بڑا پورے عرب میں کوئی شجاع نہیں تھا، اور منبر وہی لے گا جو صاحب سلونی ہوگا، اور علی سے بڑا پورے عرب میں کوئی عالم نہیں تھا۔ لہذا خلافت چھینی، لیکن ذوالفقار اور منبر کسی کے اندر طاقت نہیں تھی کہ کوئی چھین لے۔ یہ علی کا علم تھا۔ آپ جا کے دیکھیے، خطبے دیکھیے مولا کائنات میں، مولا کائنات نے فی البدیع 2 خطبے دیے، فی البدیع 2 خطبے دیے امام نے، 1.5 صفحے کا خطبہ دیا امام نے۔ کسی نے کہا کہ مولا کائنات سے کہ مولا پورے عرب میں کسی نے یہ خطبہ نہیں دیا کہ بغیر نقطے کے خطبہ دیا۔ نقطے کی اہمیت سمجھ، اگر آپ سے میں کہوں کہ ایک جملہ لکھیے جس میں نقطہ نہ ہو۔ امام سے کہا کہ مولا پورے عرب میں کسی نے بغیر نقطے کا کوئی کلام نہیں کیا۔ امام نے کہا کسی نے کیا نہیں، لیکن کہو تو علی ابھی کر کے دکھاتا ہے۔ علی نے مولا کائنات نے فی البدیع 1.5 صفحے کا خطبہ دیا جس میں نقطے نہیں ہیں، جا کے دیکھیے گا، اگر کہیں میں دکھا دوں گا آپ کو۔ علی نے بغیر نقطے کے خطبے دیے، یہ مولا کائنات کا علم تھا۔ کیوں نہ علم ہو، چونکہ باب مدینۃ العلم ہے۔ ایک صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد۔ کسی بھی جہت سے علی کو دیکھا جائے تو علی سب سے آگے نظر آئیں گے، علی سب سے آگے نظر آئیں گے، چاہے علم کا میدان ہو، چاہے شجاعت، چاہے عدالت، چاہے عبادت، چاہے سخاوت۔ سخاوت بھی ان کی مشہور ہے، یہ خود نہیں کھاتے، یہ دوسرے کو کھلاتے ہیں۔ پیغام دیا اہل بیت نے کہ دیکھو، کھا لینا کمال نہیں ہے، پہن لینا کمال نہیں ہے، خود کی زندگی کو بہتر بنا لینا کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ تمہارے وجود سے دوسرے کو کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ آیا تم نے پوری زندگی میں کسی کو ایک لباس پہنایا یا نہیں پہنایا؟ ہاں، اگر پہنایا تو یہ کمال ہے۔ آیا پوری زندگی میں تم نے بہت اچھے اچھے کھانے کھائے، لیکن کسی کو کھلایا یا نہیں کھلایا؟ اگر کھلایا تو یہ کمال ہے۔ پوری زندگی تم نے عیش و عشرت سے زندگی گزاری، لیکن ایک شب بھی تمہاری وجہ سے کوئی سکون سے سویا، اگر سویا تو یہ کمال ہے۔ یہ اہل بیت نے پیغام دیا، یہ مولا کائنات، یہ اہل بیت، اور ان کے ساتھ عجب رویہ استعمال کیا گیا، عجب ظلم کیے گئے اہل بیت کے اوپر۔ اہل بیت کے اوپر یہ اتنے معصوم، یہ اتنے کریم، یہ اتنے رؤوف،
لیکن ان کے اوپر اتنا ظلم کیا گیا۔ مولا کائنات کا یتیموں کے ساتھ عجب رویہ ہوا کرتا تھا، میرے عزیزو، عجب رویہ ہوتا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب سب سو جاتے تھے تو مولا کائنات انفاق کرنا شروع کرتے تھے۔ جب سب کوفے میں سو جاتے تھے تو مولا کائنات ایک چٹائی لیتے تھے۔ دیکھیں فضائل میں مولا کے مسائل ہیں۔ مولا ایک چٹائی لیتے تھے، اس میں خرما رکھتے تھے، دودھ رکھتے تھے، خوراک روٹی رکھتے تھے اور چٹائی کو لپیٹتے تھے اور چہرے پہ امام نقاب باندھتے تھے۔ اور اس شب امام گلیوں میں نکل جاتے، کوفے کی گلیوں میں چلے جاتے تھے اور یتیموں کی، فقراء کے دروازے پر جاتے تھے اور ایک دم آہستہ سے دستخط کرتے تھے اور کھانا رکھ کر وہاں سے واپس چلے جاتے تھے۔ روایت کہتی ہے کہ بعض بچے، بعض یتیم، بعض فقیر اپنی ماں سے پوچھتے تھے کہ اماں یہ کون ہے کہ جو ہمارے ساتھ اس طریقے کا سلوک کرتا ہے، اس طریقے سے ہمارے ساتھ پیش آتا ہے؟ ہمارے پڑوس تو ہمارا اتنا خیال نہیں رکھتے، ہمارے رشتہ دار اتنا خیال نہیں رکھتے، لیکن یہ شخص کون ہے کہ جو ہماری اتنی پرواہ کرتا ہے؟ مائیں کہتی تھی بیٹا ہمیں معلوم تو نہیں ہے کہ یہ شخص کون ہے، لیکن ہاں اتنا پتا ہے کہ یہ شخص بہت اچھا شخص ہے، یہ بہت کریم شخص ہے، اس سے اچھا پورے کوفے میں کوئی نہیں ہے۔ مولا کائنات کھانے کو وہاں رکھتے تھے، پھر جب پورے کوفے میں یتیموں کو کھانا پہنچا دیتے تھے تو پھر ایک مکان مخصوص پر جایا کرتے تھے۔ وہاں پر ایک شخص رہتا تھا جسے برس کی بیماری تھی، جسے جذام کی بیماری تھی، جس کے گھر والوں نے اسے نکال کر پھینک دیا تھا کہ کہیں اس کی بیماری ہمیں نہ لگ جائے۔ مولا کائنات اس کے پاس جاتے تھے، اس کے پاس بیٹھتے تھے، دن بھر کی جو گرد غبار اس کے چہرے پر آ جاتی تھی مولا کائنات اسے صاف کرتے تھے اور اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے تھے اور اپنے زانوں پر لٹاتے تھے، اور کہتا ہے وہ فقیر کہ زانوں پر لٹاتے تھے اور جب تک مجھے نیند نہ آ جاتی تھی چھوڑ کر نہیں جاتے تھے، اپنے زانوں پر لٹاتے تھے، سر کو دباتے تھے، جس کو اس کے گھر والوں نے باہر پھینک دیا تھا۔ مولا کائنات اس کے پاس جاتے ہیں اور اس کے ساتھ اس طریقے سے پیش آتے ہیں۔ ہاں عزیزو، 19ویں کی شب آئی، 19ویں کی شب آئی، امام نے زاد و توشہ سب کے گھر پہنچا دیا، یتیموں کے گھر، بیواؤں کے گھر، فقراء کے گھر پہنچا دیا۔ 19ویں کی شب گزر گئی، 19ویں کی سحر، اور 19ویں کی سحر میں امام کو ضربت لگی، 19ویں کا دن گزر گیا، 20ویں کی شب آئی۔ اب یتیم پریشان ہو گئے، کوفے کے یتیم پریشان ہو گئے، فقراء پریشان ہو گئے، کہتے ہیں کہ وہ شخص ابھی تک نہیں آیا جو آتا تھا ہمیں کھانا کھلاتا تھا۔ بچے، مائیں گھر سے باہر نکل گئے، گلیوں میں جھانکتی تھی کہ وہ شخص نہیں آیا، وہ شخص کہاں چلا گیا جو اتنا کریم تھا، جو اتنا رؤوف تھا۔ مائیں کہتی تھی ہو سکتا ہے کہ کوئی پریشانی آئی ہو، بچے کہتے تھے نہیں نہیں، وہ کبھی تاخیر نہیں کرتا تھا، وہ کبھی تعطیل نہیں کرتا تھا، وہ وقت پر آتا تھا اور ہمارے کھانے کو پہنچا کر چلا جاتا تھا، آج اسے کیا ہو گیا کہ وہ نہیں آیا؟ ہاں عزیزو، یہ علی کی مصیبتیں، وہ جذام جسے برس کی بیماری ہوئی تھی، جو بھی راستے سے گزرتا تھا گزرنے والوں سے کہتا تھا اے شخص کیا تم نے میرے دوست کو نہیں دیکھا؟ آج میرا دوست نہیں آیا۔ اس روایت کو نقل کرنے والا راوی کہتا ہے کہ میں اس کے پاس سے گزر رہا تھا، جب میرا اس کے پاس سے گزر ہوا تو اس نے مجھے آواز دی، کہا کہ اے شخص، اے گزرنے والے، کیا تم نے میرے دوست کو دیکھا ہے؟ وہ ابھی تک آیا نہیں۔ یہ راوی کہتا ہے کہ مجھے تعجب ہوا کہ یہ نابینا ہے لیکن یہ اپنے دوست کو کیسے پہچانتا ہے۔ میں اس کے قریب گیا اور قریب جانے کے بعد پوچھا کہ اے نابینا، تو نابینا ہے نا، لیکن جب میں تیرے پاس آیا تو تو نے کیوں نہیں پہچانا کہ میں تیرا دوست ہوں؟ نابینا شخص نے کہا کہ نہیں نہیں، تو ضرور ایک اچھا انسان ہوگا لیکن میرا دوست نہیں ہو سکتا۔
راوی کہتا ہے یہ کیوں میں تیرا دوست نہیں ہوں؟ کیا میں وہی شخص ہوں؟ کہا نہیں نہیں، تو اچھا شخص ہے لیکن میرا دوست نہیں ہے، اس لیے کہ جب وہ آتا تھا تو اس کے قدموں کی آہٹ میں سکون ہوا کرتا تھا، وہ آتا تھا میرے چہرے سے میرے گرد کو صاف کرتا تھا، اپنے سانوں پر لگایا کرتا تھا اور اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلایا کرتا تھا۔ تو ضرور اچھا شخص ہے لیکن میرا وہ دوست نہیں ہے۔ ہاں عزیزوں، کوفے والے پوچھنے لگے کہ آیا کیا ہو گیا ہے، مسجد کوفہ میں کیا ہوا ہے، اتنا شور کیوں ہے؟ کسی نے کہا کہ علی کو ضربت لگی ہے۔ ہاں عزیزوں، یہ سننا تھا کہ کوفے کے یتیم، کوفے کے فقراء سمجھ گئے کہ ہاں یہ وہی شخص تھا جو رات کو ہمیں کھانا پہنچایا کرتا تھا۔ ہاں عزیزوں، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کو، سوائے غم علی کے۔ ہاں عزیزوں، یہ شب بڑی خطرناک شب ہے۔ یہ شب وہ ہے کہ جس میں زینب یتیم ہو گئی، یہ شب وہ ہے کہ جس میں حسنین شہید ہو گئے، حسنین یتیم ہو گئے۔ ہاں عزیزوں، یہ شب وہ ہے کہ جس شب نے رسول اللہ کو خون کے آنسو رلائے، یہ شب وہ ہے کہ جس میں زہرا نے گریہ کیا۔ ہاں عزیزوں، مولا کائنات نے امام حسن کو وصیت کی، بیٹا حسن کہ دیکھو مجھے رات میں غسل دینا، جس طریقے سے تم نے اپنی پہلو شکستہ ماں زہرا کو غسل دیا، اسی طریقے سے مجھے بھی رات میں غسل دینا۔ ہاں عزیزوں، 3 جنازے ایسے ہیں کہ جنہیں رات میں غسل دیا گیا۔ سنو رونے والوں، 3 جنازے ایسے ہیں کہ جنہیں رات میں غسل دیا گیا۔ ایک جنازہ رسول اللہ کا تھا، ایک جنازہ پہلو شکستہ زہرا کا تھا، ایک جنازہ علی مرتضیٰ کا تھا، عزیزوں ایک جنازہ کربلا میں سکینہ کا تھا جسے سید سجاد نے غسل و کفن دیا۔ کوئی نہ دے سوائے غم کے۔ ہاں جو روایت عجیب ہے، عجیب روایت ہے۔ ملتا ہے کہ جب امام حسن مولا کائنات کو غسل دے رہے تھے، امام کی پشت پر ایک کالا نشان تھا۔ کسی نے سوال کیا کہ مولا یہ کالا نشان کیسا ہے؟ میرا امام کہتا ہے کہ یہ کالا نشان اس لیے ہے کہ امام رات کو بوریوں میں کھانا تقسیم کرتے تھے، یہ کالا نشان وہی ہے۔ ہاں عزیزوں، ایک نشان سکینہ کو جب غسالہ نے پوچھا کہ اے شہزادی یہ نشان کیسا ہے، میرا امام تڑپ کے کہتا ہے ارے یہ شکر کے تازیانے ہیں۔ کوئی غم نہ دے سوائے غم۔ ہاں عزیزوں، میں مقاعد ختم کیا، ابھی تابوت برآمد ہوگا۔ ہاں عزیزوں، یہ یاد رکھنا کہ یہ تابوت اس باپ کا ہے جو بڑا شبیر باپ تھا۔ ہاں عزیزوں، میں یہی غور کر رہا تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ عام بیٹیوں کا جب باپ گزر جاتا ہے تو بیٹیاں بہت کریا کرتی ہیں، بہت روتی ہیں، کبھی جدا نہیں ہوتی، کبھی جدا نہیں ہوتی، لیکن میرا دل تڑپ گیا کہ آئے ایسے کہ جس کا